اللہ اکبر۔ کل کے بیان میں نے اس مضمون کو کھولنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کا کیسے منتظر ہے، یا توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العزت کیسے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا التائب حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گناہوں سے بچ گیا، توبہ کر لی، تائب ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، وہ اللہ کا دوست بن گیا، وہ اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو اس حدیث پاک کو بھی کھولا اور اس قرآن کی آیت مبارکہ کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ والو جو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر، اپنی ترتیب کے اندر درود فتح صلی اللہ علی محمد، درود فتح صلی اللہ علی محمد، اسی درود پاک کو درود رحمت بھی کہتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، جس نے اپنی ترتیب کے اندر، اپنے معمولات کے اندر درود فتح یا درود رحمت کو شامل کر لیا، پھر اس کی زندگی کے اندر معجزات کو رونما ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی جادوگر کا جادو چل نہیں سکتا، کسی کی کالی نظر کا وار چل نہیں سکتا، کسی کی حسرت کی نظر کا وار اس کے اوپر چل نہیں سکتا۔ سارا زمانہ بھی ایک طرف ہو جائے، لیکن میرا رب جو ہے وہ پڑھنے والے کو توفیق دے دے، مجھ آپ کو درود پاک یعنی درود فتح صلی اللہ علی محمد یہ پڑھنے کی، کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر سارا زمانہ بھی ہمارا دشمن بن جائے اور سامنے حالات بالکل ناکامی کے ہوں، سارا زمانہ یک زبان ہو کے کہہ رہا ہو کہ اس نے اجڑ جانا ہے، اس نے برباد ہو جانا ہے، اس نے ذلیل و خوار ہو جانا ہے، اس کا کچھ نہیں بچنا، تو اللہ بچا کے بھی دکھائے گا، اللہ چلا کے بھی دکھائے گا، اللہ بسا کے بھی دکھائے گا، اور اللہ دنیا کے سامنے عزت دے کر بھی دکھائے گا۔ کیوں؟ جس کو اللہ رب العزت نے بچانا نہیں ہوتا، چلانا نہیں ہوتا، عزت نہیں دینی ہوتی، سرخ رو نہیں کرنا ہوتا، اس کی زبان کے اوپر اپنا ذکر تو بسا اوقات آنے دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا ذکر ہرگز آنے نہیں دیتا۔ یہ بڑی راز کی بات ہے، بہت سے لوگ اسی بات سے گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اور آج کے دور میں جو لوگ زندہ ہیں، اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نگاہ جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے لوگوں کو پرکھنے کی، تو آج کے دور میں بھی یہ بات آپ دیکھیں گے، جس طرح تاریخ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں کہ لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے، پھر اللہ اللہ کرتے ہی گمراہ ہو گئے، اللہ اللہ کر رہے تھے، پھر اللہ اللہ کرتے ان کے اندر اٹھان آ گئی، تکبر آ گیا۔ آج اپنے معاشرے میں گلی محلے کے اندر آپ نگاہ ڈالیں، جو جتنا اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، نماز روزہ یہ کرنے والا ہوگا، تسبیحات کرنے والا ہوگا، وظائف کرنے والا ہوگا، کسی عمل کا عامل ہوگا، اس کے اندر اتنی اٹھان ہوگی، اتنا تکبر ہوگا کہ اس کے ہر فعل سے، اس کی ہر بات سے آپ کو تکبر کی بو آئے گی کہ میں پتہ نہیں کیا بلا ہوں یا مجھے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یوں اللہ رب العزت بسا اوقات اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ کیوں؟ جب ان کے اندر تکبر نے آنا ہے یا ان کی تقدیر کے اندر ہلاک ہونا اللہ نے لکھا ہے، تو بسا اوقات اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کی، وظائف پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، حج کرنے کی یا نوافل پڑھنے کی، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، توفیق بخش دیتا ہے۔ پھر یہی اعمال اس کے لیے بسا اوقات اٹھان کا ذریعہ
یا تکبر کا ذریعہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ پھر جب تکبر آتا ہے تو پھر وہ اپنی ہلاکت کے قریب تر ہو جاتا ہے، اپنی منزل کے قریب تر پہنچ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر اسی حال میں اللہ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جس کی تقدیر کے اندر ہلاکت نہیں لکھی، ذلت نہیں لکھی، رسوائی نہیں لکھی، یا اس کی تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور رب اب اس کی تقدیر کو بدلنے پہ آ گیا ہے کہ یہ ہے تو ازلی بدبخت، لیکن میں نے اس کی بدبختی کو خوشبختی سے بدلنا ہے، اس کو میں نے ہلاک نہیں کرنا، اس کو میں نے فلاح دینی ہے، ہمیشہ کی کامیابی دینی ہے، تو اللہ رب العزت پھر اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اس کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ جس کی زبان پہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا، اب وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، اب وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جس کو درود فتح پڑھنے کی یا درود رحمت پڑھنے کی، یعنی صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پہلے اس سے راضی ہوا ہے، اللہ نے پہلے فیصلے کیے ہیں کہ میں نے اس کو ان حالات کے اندر سے نکالنا ہے۔ کوئی جادو میں پھنسا ہے تو اللہ نے اس سے نکالنا ہے، کسی کے اوپر بیماریوں کا حملہ ہے تو اللہ نے اس سے نکالنا ہے، کوئی قرض کے اندر پھنسا ہے تو اللہ نے اس کے اندر سے نکالنا ہے، کوئی ذلت کے نظام کے اندر پھنس گیا ہے، رسوائی کے نظام کے اندر پھنس گیا ہے، تو اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے نکالنا ہے۔ کوئی اولاد کی پریشانی یا کوئی گھریلو یا باہر کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ فیصلے کر لیتا ہے اس کے حق میں، تو اس کی زبان کے اوپر درود فتح کو جاری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اب اللہ نے فتح دینی ہے، اللہ درود رحمت کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ اب اللہ نے رحمت نچھاور کرنی ہے۔ اب یہاں اللہ والا پھر ایک راز کی بات ہے، اب درود فتح اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی، کیوں؟ اللہ نے فیصلے کر لیے ہیں ہمارے حق میں، یا جو جس مصیبت میں پھنسا ہے، آج اللہ نے فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں نے ان تکالیف میں جو پھنسے ہیں ان کو میں نے نکالنا ہے، تو اب اللہ تجلی فرمائے گا، تجلی افعالی فرمائے گا، اس کو فعل کی عمل کی توفیق مل جائے گی۔ اب وہ کدھر آئے گا؟ رحمت کے نظام کی طرف۔ تو رحمت کے نظام میں کیا ہے کہ جس کو اللہ نے پار لگانا ہوتا ہے اس کی زبان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو جاتا ہے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر اس آبادی میں، اس وادی میں، اس بستی میں جہاں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جاتی ہے، یعنی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انعقاد ہو جاتا ہے، اللہ سال بھر اس جگہ پہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو آنے نہیں دیتا۔ تو جس جگہ پہ ذکر ہو جاتا ہے وہ جگہ اتنی معتبر ہو جاتی ہے، تو جس کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاری ہو جائے گا وہ رب کی بارگاہ میں کیسا معتبر ہو جائے گا، کیسا مقبول ہو جائے گا۔ تو جب رب کسی کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع کروانا چاہتا ہے یا اس کو جاری کرنا چاہتا ہے یا ذکر مصطفیٰ کی توفیق دینا چاہتا ہے، تو اب وہ زبان کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ زبان غیبت والی ہے، وہ زبان کیا ہے؟ گلوں والی ہے، اس زبان نے جھوٹ بولے ہیں، اس زبان نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس زبان کے اندر اوپر نجاست ہے، تو اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی کہ نجس زبان کے ساتھ، ناپاک زبان کے ساتھ یا ناپاک روح کے ساتھ کوئی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے۔ تو اللہ پھر پہلے استغفار کی توفیق دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی زبان پہ درود فتح، درود رحمت جاری کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، پھر اگلی بات انشاءاللہ ہوگی۔ ولیوں کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مولا علی کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے اعتراض کیا کہ علی آپ کا کلمہ کیا ہے جو پڑھ کے کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ تو مولا علی نے کلمے کے الفاظ جو ہے، کلمات جو ہے وہ دہرائے
کہ کوئی بھی اس بات کا اظہار کر لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ یہودی کیونکہ اس کے اوپر تحقیق کر آیا تھا، اصل میں تو وہ آپ کی بارگاہ میں سوال لے کر آیا تھا۔ جب مولا علی نے کلمہ پڑھا، یعنی کلمہ شہادت یا کلمہ توحید یا کلمہ طیبہ جو بھی آپ کہہ لیں، جب اس کے سامنے رکھا کہ یہ کلمہ ہے، یہ پڑھیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ کا تو کلمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کلمہ ہی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے حبیب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، محمد کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں، ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ محبت کے تقاضوں یا محبت جن ادب کا تقاضا کرتی ہے، ادب ہی کے یہ خلاف ہے کہ جہاں محب اور محبوب کا تعلق ہوگا تو محبوب کا ذکر پہلے آنا چاہیے، محب کا ذکر بعد میں آنا چاہیے۔ یعنی یوں آپ سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ پہلے آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ بعد میں آنا چاہیے۔ یہ کلمہ محبت تقاضا کرتی ہے، یوں ہونا چاہیے، پہلے محبوب کا نام ہونا چاہیے پھر محب کا نام ہونا چاہیے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں، تو حبیب کا نام بعد میں کیوں آ رہا ہے، محب کا نام پہلے کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایک سوال تھا، بلکہ ایک اعتراض تھا۔ تو اولیوں کے امام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب عنایت فرمایا کہ میرا رب اتنا غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھول کے بھی ناپاک زبان سے میرے محبوب کا نام نہ لے لے۔ اگر کافر ہے تو پہلے کہے لا الہ الا اللہ، میں اس کی سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف کر دوں گا۔ 99 سال کا بھی بوڑھا ہے، شرک لے کر آیا ہے میری بارگاہ میں، تو ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اگر کوئی ایمان والا ہے، وہ ڈھیروں گناہ لے کر آیا ہے، ساری زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو اپنے محبوب کا نام لینے کی توفیق نہیں دوں گا، وہ ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہوں کی نحوست جو ہے اس سے زبان اس کی پاک کر دوں گا۔ جب اس کی زبان کا غسل ہو جائے گا، اس کی روح کو غسل مل جائے گا لا الہ الا اللہ سے، تو پھر وہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ اتنی غیرت والا ہے۔ اب یہ اللہ والو جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو اب ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہم نے 10 مہینے امت کے اندر شعور اجاگر کیا ہے کہ آج کا دور وظائف کا دور نہیں ہے، اور دوسرا جو آپ کے روحانی پیشوا آپ کو جس طرح وظائف کروا رہے ہیں، یہ وظائف کرنے کا اصول ہی نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی یہ نہیں مانتے تو ان کے ضمیر کو جا کے جھنجھوڑو، ان سے جا کے یہ سوال کرو کہ اگر تم نے واقعی کوئی اعمال کیے ہوئے ہیں، حزب البحر کی ہے، دعائے سیفی کی ہے، آیت کریمہ کا کیا ہے، چاروں کل کا آپ نے چلا کیا ہے، آیت الکرسی کا آپ نے کیا ہے، سورہ مزمل کا آپ نے کیا ہے، سورہ جن کا آپ نے کیا ہے، کچھ تو کیا ہوگا نا۔ کسی بھی اپنے پیر کے پاس جاؤ، کسی بھی عامل کے پاس جاؤ، جن یوٹیوبرز کے آپ فین بنے ہیں، سبسکرائبر بنے ہیں، ان سے آپ پوچھو کہ بھائی آپ نے کچھ اعمال تو کیے ہوں گے نا، تبھی آپ امت کی اصلاح کر رہے ہیں، امت کو تکلیفوں سے نکالنے کے لیے روزانہ وظائف دیتے ہیں، کچھ تو آپ نے کیا ہوگا۔ تو وہ بڑے فخر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، میں جی سورہ جن کا عامل ہوں۔ بس تھوڑی سی آپ نے شافعی کے کہنے پہ ہوا بھرنی ہے، ان کے اندر تھوڑی سی کیا کرنی ہے؟ ہوا بھرنی ہے۔ پیر ہو مولوی ہو، تھوڑی سی ہوا بھرو، یہ پھٹے نا، یہ ہو نہیں سکتا، ہماری برادری ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تھوڑی سی آپ نے شافعی کے کہنے پہ کیا کرنا ہے؟ ہوا بھرنی ہے کہ حضرت صاحب آپ نے تو زندگی میں بڑا کمال کیا ہے، آپ نے تو بڑی ریاستیں کی ہیں، آپ نے تو جوانی کھپا دی ہوگی یہ کمال پاتے ہوئے، ریاستیں کرتے ہوئے، جوانی آپ نے قربان کر کے یہ نعمتیں حاصل کی ہیں جو آج آپ ہمیں مفت دے رہے ہیں۔ بس اتنا سا مکھن لگانا ہے بس آپ نے، یہ اتنی ہوا کافی ہے۔ یہ 28 پوری ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو پیر اور مولوی پھٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی بھرنی ہے بس آپ نے، یہ 2-4 فکریں بس جو یاد آپ کو رہ جائے۔ تو وہ جو بھی آپ کا پیر ہے، مولوی ہے، وہ پھٹے گا،
وہ فوراً کہے گا ہاں جی ہم نے تو ریاستیں کی، ہم نے تو دریاؤں کے کنارے پہ جا کے چلے کیے، مرشد کی خانقاہ میں جا کے ہم نے ریاستیں کی، میں نے تو اتنا عرصہ جو ہے جوتا نہیں پہنا، میں ننگے پاؤں پھرتا رہا ہوں، اتنا عرصہ میں نے اوپر قمیض نہیں پہنی، میں بنیان پہن کے جو ہے نیچے دھوتی پہن کے جو وہ ننگا رہا ہوں، اتنے سال تو میں نے روزے رکھے ہیں، اتنے سال تو میں نے مرشد کی خدمت کی ہے۔ وہ پھر خود ہی بولتا جائے گا، میں نے آپ کو نسخہ دے دیا ہے، رستے پہ چڑھا دیا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ہوا بھرنی ہے، اس کے بعد پیر خود ہی بولتا جائے گا۔ جب وہ سارا کچھ بول لے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ نے بڑے پیار کے ساتھ میسنے بن کے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے یہ سارا کچھ واللہ عالم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے، چلے کیے ہیں کہ نہیں کیے، جو آپ نے بتایا، کیونکہ میں آپ کا مرید ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، عقیدت مند ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ کیا آپ نے جو یہ سب کچھ کیا وہ شرائط کے ساتھ کیا؟ تو جو آپ نے ہمیں کرایا وہ شرائط کے بغیر کروایا، کیا آپ نے انصاف کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہو۔ قیامت پہ قیامت تو آ جائے گی، نہ تجھے کبھی وہ خانقاہ میں داخل ہونے دے گا، اور اگر آپ اس کے گروپ میں شامل ہو تو اسی وقت وہ آپ کو بلاک کر دے گا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو وہ ریموو کرے گا آپ کے کامنٹس کو۔ کسی طرح کا آپ کا تعلق ہے، اگر ظاہری تعلق ہے، خانقاہ کے اندر ہے، تو چوک کے باہر مارے گا۔ حالانکہ آپ نے حق بات کہی ہے کہ جب آپ نے وظائف کیے، ابھی خود آپ بول رہے ہیں کہ میں نے یہ ریاستیں کی، میں نے یہ مجاہدے کیے، وہ فکرے آپ نے تو نہیں دیے، آپ نے تو شافی کے کہنے پہ بس تھوڑی سی ہوا بھری ہے، تھوڑا سا مکھن لگایا ہے، اس کے بعد وہ خود بولے گا اللہ کے حکم سے، جیسے طوطا بولتا ہے۔ جب وہ بول بول کے تھک جائے، آپ نے سنتے رہنا ہے، جتنی لمبی لمبی کرائے گا آپ نے سنتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میسنے بن کے بس ایک بات پوچھنی ہے، حضرت صاحب یہ ساری شرائط آپ کے لیے تھی، یہ ساری شرائط حضور کی امت کے لیے نہیں تھی؟ آپ کو اپنی جان بہت پیاری تھی، جو ہمارے پیارے ہمارے سامنے اپاہج ہو گئے، اجڑ گئے، ہمارے کاروبار اجڑ گئے، ہم ذلت اور رسوائی کے اندر پھنس گئے، ایسے بھنور میں پھنس گئے کہ شافی نے آ کے 2023 میں امت کی آنکھیں کھولی ہیں۔ اگر اللہ اس کو بھی یہ توفیق نہ دیتا تو ہم تو یوں ہی کرلا کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے، اور تجھے ہم کتب ابدال سمجھتے رہتے کہ میں کتب کا مرید ہوں، میں ابدال کا مرید ہوں، میں ولی اللہ کا مرید ہوں۔ تو ایسا ہے کہ تیرے زبان پہ تو کلمہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو حضور کا دشمن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دشمن ہے، تو مسلمان کہلوانا تو بڑی دور کی بات ہے، تو انسان بن کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ والو، جب اپنے پیر کی، اپنے مولوی کی، اپنے عامل کی، اپنے یوٹیوبر کی، اور اپنے موٹیویشنل سپیکر کی، اور اپنے رسالے کی یہ والی خاطر خواہ کرو گے، اس کا ساتھ سلوک کرو گے، عزت افزائی کرو گے، تو پھر میں نے کیا کہا ہے، اگر خانقاہ میں یوں میرے سامنے بیٹھے ہوگے، جس طرح میرے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہو، آمنے سامنے بیٹھے ہوگے، تو چوک کے باہر مارے گا، اور اگر سوشل میڈیا پہ ہوگے تو اٹھا کے آپ کو بلاک کرے گا، اسی وقت آپ کو نکالے گا۔ کیوں؟ اب آپ نے آئینہ دکھایا ہے شافی کے کہنے پہ، ساری ولایت، سارا یہ کتب ہونا، ابدال ہونا، شیخ ہونا، سارا پگھل جائے گا مکھن کی طرح اور نالیوں میں بہہ جائے گا، اللہ اوقات کو سامنے لے کر آئے گا۔ کیوں؟ اب چھپنے والا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر آنے والا دن ان کے اوپر بد سے بدتر ہونا ہے۔ جوں جوں حضور کی امت کو شعور آ رہا ہے، اب ہر مجلس کے اندر ایک شافی نے اٹھ کے کہنا ہے ان کو کہ تو نے وظائف کیسے کیے تھے، تو نے پڑھائیاں کیسی کی تھیں۔ تو جب یہ سوال ہوگا تو پیر کہے گا میں نے پڑھائی کوئی نہیں کی تھی، تو تب مرتا ہے، اگر بتاتا ہے تو تب مرتا ہے۔ شافی نے دھوبی پٹکائی اللہ کے حکم سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم سے اور غوث پاک کی دعاؤں سے ایسا مارا ہے کہ اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کہے کہ میں نے کوئی چلے کیے ہی نہیں ہیں، میں نے شرائط کے بغیر پڑھا تھا، تو تب مرتا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ میں نے یہ چلے کیے، یہ ریاستیں کی، اپنا بناتا سنوارتا ہے اور بن کے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں بڑی پہنچی بلا ہوں، تو پھر کیا ہے، تب مرتا ہے کہ بھائی یہ شرائط صرف تیرے لیے ہی تھی، یہ شرائط امت کو نہیں بتانی تھی۔
तूने हिजबुल बाहर पढ़ी, तूने रोजे भी रखे, मुर्शद के पास बैठ के भी की, और तूने नुकसान भी उठाए, आजमाइशें भी उठाई, तेरे बच्चे भी मरे, फलां फलां भी तेरे साथ हुआ जो तू अभी कह रहा है, तो तूने फिर इसको आम कैसे कर दिया? ये तो वजीफा ख्वास का था, ये वजीफा क्या था? ख्वास का था। तो अल्लाह बोले ये जब माशरे के अंदर आप हजरात यूं उठेंगे तो क्या होगा कि इनकलाब की राह हमवार होगी, और घर घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को, हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को कबूल करेगा कि वो तौबा की तरफ आए। वो किस तरफ आए? तौबा की तरफ। क्यों? जब तक अल्लाह वालों तौबा नहीं करेंगे, चाहे ये आमिल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मौलवी हैं, फी जमाना पीर हैं, यूट्यूबर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी इस उम्मत को वज़ाइफ पे लगा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये इनको अल्लाह तौफीक देगा तौबा की। क्यों? जब तक ये तौबा नहीं करते, इनकी जुबान के ऊपर जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी नहीं हो सकता। जो असूल उनके लिए बता रहा हूं वही असूल आपके लिए है, और वही असूल मेरे लिए है, यानी सब के लिए। जब अल्लाह किसी की ज़ुबान के ऊपर ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी करता है तो पहले तौबा की तौफीक देता है, ताकि उसकी ज़ुबान जो है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद वो पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर मैंने क्या बात कही कि जिसकी ज़ुबान पर आ गया दरूद फ़तह, जिसकी ज़ुबान पर आ गया दरूद रहमत, अब उसकी ज़िंदगी में मुजज़े होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात। फिर जिसकी ज़ुबान पे या जिसके मामूलात में शामिल हो गया अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बिग़फिरली रब्बना ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली, किसी भी तरह का इस्तग़फ़ार जिसके मामूलात में शामिल हो गया, अब वो किसी भी पल अल्लाह से दूर नहीं हो सकता। अब अल्लाह की रहमत का निजाम 24 घंटे उसको डांप के रखेगा। अब उसकी मुश्किलें नहीं रहेंगी, आजमाइशें नहीं रहेंगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, परेशानियां नहीं रहेंगी। अब ये बात तय हो चुकी है, अल्लाह इरादा कर चुका है, अल्लाह फैसला कर चुका है कि मैंने इसको आजमाइशों से निकालना है, मैंने इसे मुसीबतों से निकालना है। अब जिसने इस्तग़फ़ार को अपने पर लाजिम कर लिया, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत ने अब उसको ढांप लिया है। अब एक तरफ इस्तग़फ़ार है, एक तरफ दुरूद पाक है, ये इस बात की दलील है कि अब अल्लाह भी राजी है और अल्लाह का रसूल भी राजी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जिसको आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए देखो तो अल्लाह वालों उसके जन्नती होने की गवाही दो, उसके खुशकिस्मत होने की गवाही दो। बज़ाहिर दुनिया जितने भी उसके ऐब बताए, जितने भी गुनाह गिनवाए, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पाक हो जाएगा। ये दो अज़कार ही ऐसे हैं जो पाक कर देते हैं। तो जिसकी ज़ुबान पे ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तग़फ़ार शुरू हो गया, तो उसका मैंने क्या कहा है कि अब उसकी कटने का वक्त आ गया है। उसकी ज़िंदगी के अंदर मुजज़ात को रूनमा होने से कोई रोक नहीं सकता। जो इस्तग़फ़ार को अपने पर लाजिम कर लेता है, फिर अल्लाह उसकी मुश्किलें कैसे आसान करता है। मैं सिर्फ एक रवायत को बयान करता हूँ, फिर फैसला आपने करना है कि हमने इस महफूज रास्ते पे चलना है या वज़ाइफ वाले रास्ते पे हमने चलना है। ये फैसला आपने करना है। मंसूर बिन अमार, कौन? मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह, वली कामिल हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। बगदाद की मस्जिद के अंदर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, महफिल सजी हुई है, महफिल सजी हुई है। एक फ़कीर खड़ा होता है और सवाल करता है कि मैं हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मुझे 4 दिरहम अता किए जाएं और मेरी ज़रूरत को पूरा किया जाए, मेरी हाजत को पूरा किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मंसूर बिन अमार जब उसके सवाल को सुनते हैं तो मजमे से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं, है कोई इस साइल की ज़रूरत को पूरा करने वाला? है कोई इस साइल की हाजत को पूरा करने वाला? है कोई 4 दिरहम इस साइल को अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरे कहने पे देने वाला? अगर कोई मजमे में 4 दिरहम इस साइल को दे देगा तो मेरा उसके साथ वादा है कि मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा और अल्लाह मेरी 4 दुआएं कबूल फरमाएगा। मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करके ये कह रहा हूं कि मेरी 4 दुआएं उसके हक में कबूल होंगी।
جب منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تو مجمع میں سے ایک غلام کھڑا ہوا. اب وہ غلام کس کا ہے؟ وہ ایک ڈاکو کا غلام ہے, اپنے سردار کا غلام ہے, ایک بدماش لچے لفنگے کا غلام ہے, جو جنگل کے اندر ڈکیتیاں کر کے ڈاکے ڈال کے لوگوں کو لوٹ کے اب ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, جس نے اپنے غلام کو شہر بھیجا ہے 4 درم دے کے کہ کھانے پینے کا سامان لے کر آ. اب وہاں سے غلام چلا ہے 4 درم اپنے آقا سے لے کے کہ میں کھانے پینے کا سامان شہر سے خرید کے جنگل میں لاؤں تاکہ میرا آقا جو ہے وہ کھا پی سکے, یا میں نے اس کی خدمت جو ہے وہ کروں. جب اس غلام نے مجمع دیکھا, منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی محفل کو دیکھا, تو وہ آ کے مجمع میں شامل ہو گیا, محفل میں شامل ہو گیا. ادھر منصور بن عمار کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جو مجمع میں کوئی بیٹھا ہوا میرے کہنے پہ 4 درم اس سائل کو دے دے گا, اس کی حاجت کو پورا کر دے گا, اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا, میں اس کو 4 دعائیں دوں گا, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ 4 دعائیں میری اس کے حق میں قبول و منظور فرمائے گا. اب وہ غلام کھڑا ہوا, غلام نے کہا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. اس نے 4 درم نکالے اور 4 درم جو ہے وہ سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیے. اب منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے اپنے وعدے کے مطابق پوچھا, بولو میں تمہارے لیے کیا دعائیں کروں؟ اس نے کہا پہلی دعا. کتنی دعائیں کرنی ہیں؟ 4. اب غلام نے کہا جی پہلی دعا کہ میں غلام ہوں. میں کیا ہوں؟ غلام ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آزاد کر دے, مجھے آزاد کر دے. منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اور آپ نے فرمایا کہ میرا رب انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اللہ تجھے غلامی سے نکال کے آزادی والی زندگی جو ہے وہ عطا کرے گا, اللہ تجھے آزاد کر دے گا. اب منصور بن عمار رحمت اللہ پوچھا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میں اپنے آقا کا سامان لینے کے لیے, کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے جنگل سے شہر میں آیا ہوں. یہ 4 درم جو آپ کی ترغیب کے اوپر میں نے سائل کو دیے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, مجھے ان کا بدل عطا کیا جائے. تب منصور بن عمار رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ رب العزت تجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 2. منصور بن عمار رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تیسری دعا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میرا آقا جو ہے وہ نافرمان ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, گناہوں میں الجھا ہوا ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. منصور بن عمار رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تیرے آقا کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3. چوتھی اور آخری دعا بول کیا کروں؟ غلام کہنے لگا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو, یعنی منصور بن عمار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو, اللہ مجھے اور میرے آقا کو اور مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے مجمع کو اللہ بخش دے, اللہ مغفر فرما دے, اللہ معاف فرما دے. تو منصور بن عمار نے دعا کی اور اللہ کی رحمت سے امید رکھ کرتے ہوئے اس غلام کو کہا کہ آج جو مجلس میں آگے ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اللہ بولو یہ 4 دعائیں 4 درم سے لی ہیں غلام نے منصور بن عمار ولی کامل سے. مجلس سے نکلا, اب کافی دیر ہو چکی ہے. جب دیر سے وقت کافی گزر گیا, جب اپنے آقا کے پاس پہنچا, جنگل میں پہنچا, تو جب دیکھا اس کے آقا نے کہ یہ سردار نے کہ یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. پہلے وہ انتظار کر کر کے آگ بگولا تو پہلے ہی وہ ہوا ہے. جب اس نے خالی ہاتھ دیکھا تو پھر اس کا غصہ دیکھنے والا تھا. اب اس نے جب اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کی کہ تو اتنی دیر سے آیا ہے اور وہ بھی خالی ہاتھ آیا ہے, تو غلام نے کیا کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا, میں جھولیاں بھر کے آیا ہوں, ایک ولی کامل کی میں زیارت کر کے آ رہا ہوں اور میں اپنی جھولی بھر کے آ رہا ہوں. اس نے کہا کیا کر کے آ رہے ہو؟ وہ پیسہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس پیسے سے میں نے اشیاء نہیں خریدی بلکہ میں 4 دعائیں جو ہے وہ خرید کر آ رہا ہوں, 4 دعائیں لے کر آ رہا ہوں.
اب یہاں اگلی بات سننے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں رکھے کہ یہ وہ غلام ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، درود پاک اور استغفار کو شامل کر لیا ہے، شامل کر لیا ہے۔ تو میں ابھی فکرہ بول کر آیا ہوں کہ جس کی زندگی کے اندر درود فتح شامل ہو جاتا ہے، درود پاک شامل ہو جاتا ہے، یا درود رحمت شامل ہو جاتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر معجزات کو رونما ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ 2-3 بار میں نے فکرہ بولا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ اب اس غلام نے اپنے اوپر کیا لازم کیا ہوا ہے؟ درود پاک۔ اس نے اپنے پر کیا لازم کیا ہوا ہے؟ استغفار۔ اب اس کی بگڑی کون نہیں بننے دے گا؟ یا اس کی بگڑی جو ہے بننے سے کون روک سکتا ہے؟ یا اس کی مشکلیں آسان ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ یا جن تکالیف کے اندر وہ ہے، یا جو اس کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اب وہ پوری ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے یہ بات بھی کہی کہ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، حالات ناکامی کے ہوں، جس غلام کے پاس 4 درہم نہیں ہیں، وہ کبھی عقل میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن اللہ کے وعدے ہیں کہ جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لے گا، یا درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کر لے گا، اس کی زندگی میں پھر معجزات رونما ہو کر رہیں گے۔ جب سردار نے آگ بگولا ہو کہ باز پرس کی کہ کہاں رہے ہو، تو غلام نے کیا کہا کہ میں خالی نہیں آیا، میں جھولی بھر کر آیا ہوں۔ کہ کیا لے کر آیا ہے؟ میں 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ جو ہی یہ لفظ بولے کہ میں 4 دعائیں لے کر آیا ہوں، اللہ کی رحمت کا نظام جو ہے وہ جوش میں آیا۔ سردار نے پوچھا کون سی دعائیں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، میں آزادی چاہتا ہوں۔ سردار نے دور سے اشارہ انگلی سے کیا، جا تجھے میں نے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اللہ والو، آج کچھ دیے بغیر وہ آزاد ہو رہا ہے، کچھ مانگے بغیر آزاد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، درود پاک کو اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیا۔ سردار بولا دوسری دعا کیا کروائی ہے؟ اس نے کہا میں نے 4 درہم کا بدل مانگا ہے، کیونکہ وہ 4 درہم آپ کے تھے، وہ میرے پاس امانت تھے، تو میں نے دوسری دعا کروائی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے خزانوں سے 4 درہم کا بدل عطا فرمائے۔ سردار نے ایک تھیلی پکڑی اور یوں ہوا میں اچھالی، یا تجھے میں نے 4 درہم کا بدل بھی اللہ کی رضا کے لیے عطا کر دیا ہے۔ جب اس نے تھیلی کو کھولا تو اس میں 4000 درہم تھے۔ 4 درہم کا بدل مانگا، اللہ نے 4000 درہم دے دیے، اور دلوائے بھی کس سے؟ جس کا غلام ہے۔ دلوائے بھی کہاں سے؟ جس کا غلام ہے۔ یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جب تم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو گے، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ سردار نے کہا کہ تیسری دعا کیا کروائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تیسری دعا منصور بن عمار ولی کامل سے یہ کروائی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ جو تو ڈکیتیاں ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اللہ تجھے ہدایت دے، تو اس سے باز آ جا۔ تو اس کے اوپر رکت طاری ہوئی۔ اس نے کہا تو گواہ ہو جا، میں اللہ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تینوں دعائیں قبول ہو گئی۔ اب سردار نے کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا میں نے منصور بن عمار ولی کامل سے یہ کروائی ہے کہ اللہ ان کو، اللہ مجھ کو، اللہ آپ کو، سارے مجمع کو بخش دے۔ بس یہ بات کہنی تھی تو سردار زارو قطار رونے لگا، ہچکیاں اور سسکیاں لینے لگا۔ اسی اثناء میں جب روتے روتے وہ اس کی آنکھ لگ گئی تو صدا دینے والے نے، منادی کرنے والے نے منادی کی، صدا دینے والے نے صدا لگائی کہ اے سردار، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، تو جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا ہے۔ ہم نے منصور بن عمار کو بھی بخش دیا ہے، تیرے غلام کو بھی بخش دیا ہے، تجھے بھی بخش دیا ہے، اور منصور بن عمار کی مجلس میں جتنا مجمع تھا ہم نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان سے جہنم کا عذاب ہٹا دیا ہے، اور جنت ان کے نام کر دی ہے۔ تو اللہ بولو یہ 4 کی 4 دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ کیوں؟ غلام نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر درود فتح کو شامل کر لیا تھا، تو فتح نصیب کیوں نہ ہوتی؟ ہم نے اپنے معمولات کے اندر وظائف کو شامل کر لیا، الٹے سیدھے وظائف کو،
उसने अपने मामूलात में उस वजीफे को शामिल कर लिया जो रब खुद करता है, उसने अपने मामूलात के अंदर उस वजीफे को शामिल कर लिया जो कमली वाला करता है। हमारी ऐसी मत मारी गई हराम खा खा के, ऊपर से ये पीर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, इन्होंने ऐसा हमें हिप्नोटाइज किया, ऐसे गलत वज़ाइफ बताए, फिर उनके मन घड़त जो है वो फजाइल इन्होंने बताए कि ऐसा हिजान पैदा हुआ कि हम फिर उन वज़ाइफ के इतने हरीस हो गए कि हमें अल्लाह उसके रसूल का वजीफा ही भूल गया। इस्तग़फ़ार मैं कितनी बार कहता हूं कि ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से वजीफा शुरू हुआ है और रब ने अपने महबूब को भी इसी वजीफे का हुक्म दिया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। यानी इब्तदा हो रही है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ से इब्तदा हो रही है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी हयाती के अंदर ये वजीफ़ा करते आ रहे हैं और इस वजीफ़े की इंतहा किस पे हुई है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। कमों पे 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम का ये वजीफ़ा है, तमाम सालिहीन, तमाम ईमान वाले मोमिनीन का ये वजीफ़ा है। फिर दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजीफा है। फिर रब क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यूं दुरूद पाक तमाम ईमान वालों का वजीफा है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का वजीफा है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किसके वसीले से कबूल हुई थी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जब मेरे रब ने मेरे बदन के अंदर रूह फूंक दी और मैंने आंखें खोली, जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें पहली बार अल्लाह के अर्श पे पड़ी, तो मैंने अर्श पे देखा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? तो रब ने फरमाया कि ये आपकी औलाद में से होंगे और आखिर में आएंगे, ये मेरे महबूब हैं, ये मेरे हबीब हैं और खातमुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार होंगे। फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुझे जन्नत में मुंतकल किया गया, जन्नत में भेजा गया, तो जन्नत के दरवाज़ों के ऊपर, यानी जो मरकज़ी दरवाज़ा है, जन्नत के जो मरकज़ी दरवाज़ा है, वहाँ मैंने देखा लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जन्नत के अंदर जो महल्लात हैं, हर महल के दरवाज़े के ऊपर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर छोटी बड़ी खिड़की के ऊपर मैंने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैंने पत्तों के ऊपर देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैंने गिलमान जो हैं उनकी पेशानियों पर लिखा देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जो हूरें हैं उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं उसके अंदर मैंने लिखा हुआ देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिधर भी मेरी निगाह जाती हर जगह यही लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो तहरीर मैंने अर्श पे देखी वो तहरीर जन्नत में मैंने जगह जगह देखी। तो अल्लाह वालों, दुरूद पाक यानी ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी तासीर, ऐसी ताकत रखता है कि आप किसी मुसीबत के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, नजर बद है, जादू है, बीमारियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में बेटियां बैठी हुई हैं, या कर्जा है, घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी तरह के घरेलू मसाइल हैं या बैरूनी मसाइल हैं, इस्तग़फ़ार को अपने मामूलात में शामिल कर लो और साथ दुरूद फतह को अपने मामूलात में शामिल कर लो। इंशाअल्लाह सारा ज़माना कहता रहेगा कि तूने मर जाना है, तूने बर्बाद हो जाना है, तूने नाकाम हो जाना है, और अल्लाह कामयाब करके दिखाएगा। क्यों? मैंने क्या कहा कि जिसको अल्लाह ने फतह ही नहीं देनी, दुश्मनों पे गालिब ही नहीं करना, अल्लाह उसको दुरूद फतह पढ़ने की तौफीक नहीं देगा। वो डिंगे सीधे उल्टे सीधे, काले पीले नीले चिट्टे तावीज़ात, अमलियात, वज़ाइफ पे तो वो लगा रहेगा, लेकिन अल्लाह कभी उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा और कभी उसको कमली वाले का जिक्र करने की तौफीक नहीं देगा। बस वो सोचता रहेगा, फाले निकालता रहेगा कि शाफी सही कह रहा है, शाफी गलत कह रहा है, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया। लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह तजल्ली फरमा देगा, जिनके ऊपर अल्लाह करम फरमा देगा, फिर वो दिन रात क्या करेंगे? कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे। वो दिन रात क्या करेंगे? इस्तग़फ़ार करेंगे। अपने साबका गुनाहों पे नादम और शर्मिंदा होंगे, उसको साफ करवाएंगे और आगे कमली वाले पे दुरूद पढ़ के आगे के रास्ते खुलवाएंगे। अब क्या होगा कि उनका माजी भी साफ हो गया और अल्लाह पाक उनका हाल भी बेहतर कर देगा। फिर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में तो उनकी पांचों घी सर कड़ाई में है, फिर सत्ते खैरे हैं।
सत्य कह रहे हैं। इसलिए अल्लाह वालों वो तमाम हजरात जो रजत के मारे हुए हैं, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के मारे हुए हैं, शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़ पढ़ के अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने ख़ानदान को बर्बाद कर बैठे हैं, बस उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें, चाहे शौरी तौर पे किया है चाहे लाशौरी तौर पे किया है, अपने भले के लिए किया है, किसी के भले के लिए किया है, या अल्लाह ना करे किसी के नुकसान के लिए किया है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, उसके ऊपर कसरत से इस्तग़फ़ार करें और साथ दुरूदे फतह पढ़ें, ताकि जिन हालात ने आपको घेर लिया हुआ है उन हालात के ऊपर अल्लाह आपको फतह अता फरमा दे, बल्कि फतह मुबीन अता फरमा दे। वरना अल्लाह वालों जितने भी वज़ाइफ करते जाओगे ये पीर तुम्हें गुमराह करते जाएंगे। इनको पीरों को अब आप समझाओ कि तुम हमें अभी भी वज़ाइफ देते हो, हमें वज़ाइफ ने तो इस नहज पे पहुंचाया, इन हालात में वज़ाइफ ही तो लेकर आए हैं, तो अभी भी हमें कहते हो कि वज़ाइफ पढ़ो, कि शाफी गलत कहता है ये पढ़ो इसके साथ ये पढ़ो। तो अल्लाह वालों क्या दुरूद पाक वजीफा नहीं है, इस्तग़फ़ार वजीफा नहीं है? इन दो वज़ाइफ से बड़ा कौन सा वजीफा है? अगर वजीफा ही करना है तो ये दो वज़ाइफ करो, तुम्हारा वज़ाइफ का चस्का और ठरक भी पूरा हो जाएगा और काम भी सीधा हो जाएगा। इसलिए वो तमाम हजरात जो जादू के मारे हुए हैं, घरेलू परेशानियां हैं, घर में बीमारियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिल्लत और रुसवाई है, माली तंगदस्ती है, कर्जों ने परेशान किया हुआ है, इस तरह बेटियां घर में बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, अगर रिश्ते हुए हैं तो आपस में बन नहीं रही, अगर आपस में बनी है तो औलाद नहीं हो रही, बांझ है, इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह औलाद नाफरमान है या औलाद का कोई रोजगार नहीं है, यानी कोई किसी भी तरह का मसला है, चाहे घर के है या घर से बाहर का है, आप जो इज्तिमाई अमल अल्हम्दुलिल्लाह 2024 1 जनवरी को जो शाफिया सोशल मीडिया पे शुरू किया गया है 100 अरब दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार का, उसमें शामिल हो जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं। इंशाअल्लाह जो इनफरादी पढ़ेंगे उसके भी फ्यूज़ व बरक़ात होंगे, जो इज्तिमाई में आप शामिल हो जाएंगे तो उसका नफ़ा ये होगा, जो लाखों लोग इंशाअल्लाह दुनिया भर से ये अमल करेंगे और कर रहे हैं, उनकी दुआएं भी आपके शामिल हाल हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह हम आसानी के साथ इस आजमाइश से या इस पकड़ से या इस अल्लाह के अजाब से निकल जाएंगे, माफ़ी तलाफ़ी इंशाअल्लाह जल्द हो जाएगी। तो वो तमाम हजरात जिन्होंने अभी तक इज्तिमाई जो अमल है दुरूद पाक का या इस्तग़फ़ार का उसमें शामिल होने का इरादा नहीं किया, अब इरादा बन गया है, अब जहन बन गया है, तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर जो हैं व्हाट्सएप के, उस पर व्हाट्सएप करें। उसमें 3 बातें लिखेंगे, अपना नाम, शहर का नाम और तादाद, मज़ीद हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा या व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो तलाश चैनल पे आके कम्युनिटी पोस्ट पे आके कमेंट करें, उसमें सिर्फ इतना लिखें कि मैं कितना दुरूद पाक पढ़ूंगा, मेरा नाम क्या है और शहर का नाम क्या है। अगर आप व्हाट्सएप कर लें तो कमेंट नहीं करना, कमेंट कर लें तो व्हाट्सएप नहीं करना, यूँ फिर हमारे रिकॉर्ड में तादाद जो है वो डबल आ जाएगी। इससे आपने इज्तनाब करना, ये गुनाह का काम नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 7 हफ्ते अल्लाह की रहमत पे ऊपर भरोसा करके और उसके बाद मेरी कही बात पे भरोसा करके आप 7 हफ्ते तमाम वज़ाइफ बंद करके, ये नहीं है कि साथ साथ लुच भी तले जाना है, तमाम वज़ाइफ बंद करके 7 हफ्ते दिन रात सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह 7 हफ्ते पढ़ें। अगर अल्लाह वो 7 दिन के अंदर सीने ठंड ना पै जाए तो शाफी ना कहना। आपको पूरा अख्तियार होगा, आपको पूरा हक होगा कि आप जहां जाना चाहते हो, रसाले वाले के पास जाना चाहते हो, पांच सूरता वाले के पास जाना चाहते हो, किताब वाले के पास जाना चाहते हो, यूट्यूबर्स के पास जाना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाना चाहते हो, तो या काले जादू करने वाले के पास जाना चाहते हो, भाई आपको पूरी इजाजत होगी। पैसा आपका है, वक्त आपका है, ईमान आपका है, जान आपकी है, आखिरत आपकी है, जो मर्जी करो। हम आपको समझा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। मनवाना अल्लाह का काम है और अंबिया अलैहिस्सलाम का और अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलामों का काम सिर्फ पैगाम को पहुंचाना है। हमने पैगाम पहुंचा दिया है, अब आग लगा के हमने चुराहे में रख दी है। अब तापनी तो आपने है, हुण हाथ तुसी आप सेकने ने,
हमने पकड़ पकड़ के तो नहीं कहना कि ये करो। तो हमने आपको बता दिया है कि आज तक ना वज़ाइफ से किसी को कुछ मिला है और ना क़यामत तक मिलना है। और जिन हमारे बड़ों को अगर कुछ मिला भी है तो उन्होंने शराइत के दायरे के अंदर वो पड़े हैं, फिर भी उनके साथ भी क्या हुआ है कि मिला कम है, नुकसान ज्यादा हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन जिन्होंने दुरूद पाक को वजीफा बना लिया, इस्तिग़फ़ार को वजीफा बना लिया, या उन अज़कार को वजीफा बना लिया जो मसनून है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाए हैं, जिस तरह सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, या दीगर इस तरह जो अज़कार हैं, जिन्होंने उनको वजीफा बना लिया, उनका कोई बाल बीगा नहीं कर सका। उनका माजी भी शानदार, उनका हाल भी शानदार है, और इंशाअल्लाह जिसका माजी और हाल शानदार है उसका मुस्तकबिल का क्या कहने। और जिन्होंने वज़ाइफ किए, हमारे बड़ों ने भी, आप तारीख उठा लें, जो अमलियात की दुनिया में लोग आए उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये जो मैं बात कहता हूं, जो अमलियात की दुनिया में लोग आए, इससे मुराद आमलीन हैं। तो आमलीन का अंजाम अच्छा नहीं हुआ तो अवाम के क्या कहने। इसलिए तो अल्लाह अवाम जो पिस गई है। जिन्होंने पूरी शराइत के साथ हादी पकड़ के, मुर्शद पकड़ के वज़ाइफ किए, उनके बारे में तारीख चीख चीख के ये पुकारती है, कहती है कि इनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो जो शराइत के बगैर पढ़ेंगे और अवाम पढ़ेगी तो उनका अंजाम अच्छा होगा। उनका जो अंजाम हुआ है वो अब हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। अल्लाह, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, बात करते करते ये नोट्स देख के मेरे जहन में आ गई। रात को 3 साढ़े 3 बजे मुझे सोशल मीडिया वालों ने एक वॉइस मैसेज भेजा कि इसको ज़रा सुन लें और रहनुमाई कर दें। वो मैंने सुना, 2 ढाई 3 मिनट का वॉइस मैसेज था। अगर शरीयत माने ना होती और हमारी माँ बहनों का जो नामूस का मसला है, जिस तरह का हमारा माशरा बन चुका है, ये मसला ना होता सोशल मीडिया का, जिस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी है, और उनकी इजाज़त होती, तो मैं आपको वही वॉइस मैसेज यहाँ पे सुना देता। अल्लाह, जिन्होंने वज़ाइफ किए शराइत के साथ, मैंने कहा जो आमलीन हैं उनकी तारीख बताती है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो अवाम के क्या कहने। अवाम के साथ क्या हुआ। खातून है, रसाले से देख देख के वज़ाइफ करती रही, जो बयानात आए वो सुन के वज़ाइफ किए, रसाला आया, जो उसका नया शुमारा आया वो ख़रीदा, उसमें जो समझ आया वो पढ़ती रही। पढ़ने का नतीजा ये निकला कि उसकी बेटी मुर्तद हो गई। मैं कनाडा की बातें नहीं कर रहा, अमेरिका की बातें नहीं कर रहा, शाफी पाकिस्तान लाहौर की बातें कर रहा है, पंजाब के दारुल खलाफा की बातें कर रहा है। जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया ओ जमिया नहीं, ओदी गल करदा पिया है। आज हमारे मुल्क के अंदर, कल के बयान में भी मैंने ये बात समझाई कि कल मैं कहता था कि तुम्हारी औलादें इन वज़ाइफ की वजह से मुर्तद हो जाएंगी, तो लोगों की रूहें कांपती थी, हजरत साहब इतनी आगे आप चले गए, अल्लाह अल्लाह करते मुर्तद हो जाएंगे। भाई तुम्हें क्या मालूम, हम समंदर के अंदर हैं, तो तू तो साहिल पे भी नहीं है, तुझे क्या मालूम कि समंदर क्या होता है। या समंदर के अंदर अगर कीमती हीरे और मोती जवाहरात होते हैं तो कौन कौन सी बलाएं होती हैं। तूने मोतियों का तो सुना है, सिपियों का तो सुना है, हीरे जवाहरात का तो तूने सुना है, लेकिन तूने बलाओं का सुना नहीं है। तुझे मालूम नहीं है कि एक वक्त की खुराक भी पूरा जिस्म दे के नहीं बनती। अल्लाह ने ऐसी बलाएं समंदर के अंदर रखी हैं। तो बे नहीं अल्लाह वालों, ये जो रूहानियत का समंदर है, ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। जिसको अल्लाह ने दिखाया और जितना चाहा दिखाया, इसकी कोई हद नहीं है, कोई समत नहीं है। जिधर अल्लाह ने चलाया बंदा चल पड़ा, या फिर जिसने जो चल पड़ा, फिर जिसको वो मिल गया, फिर उसने उसको चलाया। तो ये निज़ाम तो यूं चल रहा है, कोई नजर आने वाली चीज थोड़ी है। ये कोई मोटरवे थोड़ी है कि जगह जगह के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, आप पढ़ते जाएंगे और गाड़ी चलाते जाएंगे और मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह बोलो, यहां तो मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमा देते, जो भी पहुंचा किसी के पहुंचाए पहुंचा, कोई तन्हा इस पे मुसाफिर आज तक कामयाब नहीं हुआ। अब वो खातून क्या करती रही कि रसाले से वज़ाइफ पढ़ने, फिर उसी पीर के बयानात सुनने दिन रात। तो उसका नतीजा क्या निकला कि बेटी मुर्तद हो गई है। ईसाई लड़के के साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं और 3 साल हो गए हैं, माँ को भी छोड़ दिया है, बहन भाइयों रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया है। गैर मुस्लिम एक काफर इतना पसंदीदा हो गया है। क्यों? अगर जिन्नात शयातीन जो हैं वो ईसाई होंगे मजहबन,
ईसाई मजहब के होंगे तो वो उधर लेके जाएंगे, अगर वो यहूदी होंगे वो उधर लेके जाएंगे, दहरिये होंगे वो उधर लेके जाएंगे। क्यों? जो मजहब इधर हमारे इंसानों में है, यही सब कुछ उनके यहां भी है। तो जिस तरह के वो पीछे लगे होंगे वो क्या होंगे? उधर लेके जाएंगे। फिर शाफी की वही बात आ गई कि सारी जमीन धरती भी तेरे पास है, मैदान भी तेरे पास है, क़यामत तक का वक्त भी तेरे पास है, बस कोई तुझे ये बता दे कि तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ है, क़यामत तक का वक्त है। अगर कोई ये बता दे तो हम क्या करेंगे? उसको क्या इज्जत देंगे? उसके जूते अपने पगड़ी पे सजाएंगे। ये हमारा ऐलान है ना। फिर वो खातून क्या कहती है उसी वॉइस मैसेज के अंदर आखिर पे जाके, हजरत साहब 3 साल मैंने कोई वजीफा नहीं छोड़ा और लाहौर का मैंने कोई पीर नहीं छोड़ा, जहां मैं गई हूं उन्होंने कहा जादू हो गया है, जादू हो गया है, जादू हो गया। शाफी ये बताता है कि जादू नहीं हुआ, तेरे वज़ाइफ ने घर बर्बाद कर दिया है। जो शयातीन तेरे शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़ने पे दुश्मन बने, जिस मजहब के वो थे वो अपने ही मजहब में, अपने ही खानदान में इंसानों में ले गए हैं। वो ईसाई थे, वो ईसाइयों में ले गए हैं। अब तू जहां जाएगी तो वो ईसाई जिन्नात ही नजर आएंगे। तो लोग क्या कहेंगे जो आमलीन है कि जिनके ऊपर जादू हुआ है। फिर उन्होंने जादू करके शयातीन ने ऐसी नफरत बच्ची के दिल में डाल दी कि वो माँ को माँ कहना तो बड़ी दूर की बात है, वो माँ की आवाज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। माँ ढाई मार मार के उस वॉइस मैसेज के अंदर रो रही है और एक फिक्रा उसने कम अज कम कुछ 7 बार मुझे याद पड़ता है बोला है, हजरत साहब खुदा के लिए मेरी मदद करें, हजरत साहब खुदा के लिए मेरी मदद करें, हजरत साहब खुदा के लिए मेरी मदद करें। तो अल्लाह वालों इस वक्त से डर जाओ कि कहीं तुम्हें आधी रात को शाफी को ये मैसेज ना करना पड़ जाए। उस वक्त से डर जाओ कि कहीं उजड़ के तुम्हें शाफी के दर पे ना आना पड़ जाए। क्यों? ये वो दर है कि इस दर पे आना पड़ा तो तुम्हें उजड़ना जरूरी है, इसी औरत की तरह उजड़ना जरूरी है। और माली तौर पे तेरा हाल ये होगा कि 1 रुपया किराए के लिए तेरे पास नहीं होगा और ईमान की हालत ये होगी तो यूं डावाडोल होगा मुर्तद होने के करीब। फिर तेरे ऊपर शाफी का दर खुलेगा। मेरे पास जो आएगा वो इस तरह का बंदा उजड़ा हुआ आएगा, या फिर वो आएगा जो अल्लाह की मोहब्बत और रसूल इस्लाम की गुलामी लेने के लिए आएगा। हमारे पास दुनियादार का कोई चक्कर नहीं है, कोई फलसफा नहीं है। जब तक तेरे पास पैसा है, तेरे पास पीर बड़े हैं। क्या है? पीर बड़े हैं, रसाले बड़े हैं, यूट्यूबर्स बड़े हैं। तू तो हमारी बात ही नहीं सुनेगा, तू तो हमें बिदती कहेगा, मुशरक कहेगा, जाहिल कहेगा, वल्लाहु आलम क्या क्या कहेगा। तो मैंने क्या कहा है कि जब इस दर पे आना है तो तेरे ऊपर 2 हालतें होनी है। तो अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से डरो कि या अल्लाह मेरे पे ये हालात ना लेकर आना कि मुझे शाफी के दर पे जाना पड़े और मैं यूं उजड़ा हुआ हूं। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह कोई उजड़े ना। यही सी ऊपर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो आए या अल्लाह तेरी मोहब्बत के लिए आए, हजूर की गुलामी के लिए आए, हमारे दर पे यूं उजड़े हुए ना आए हैं। हमें भी देख के तकलीफ होती है, हम यही समझाते हैं और लोगों को आईना दिखाते हैं कि कोई डर जाए, कोई अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचा ले, दुनिया को बर्बाद होने से बचा ले। फिर मैंने उनको जवाब बताया कि इनको ये लिखो। थोड़ी देर के बाद एक खातून है, उनकी तस्वीर उन्होंने मुझे भेज दी। उस खातून ने अपनी इतनी आंखें, इतनी तस्वीर जो है वो बना के भेजी हुई है। उसने भी यही रोना रोया कि हजरत साहब मैं 3-3 घंटे बयान सुनती थी, मैं 15-15 वज़ाइफ रसाले से देख के करती थी, रातों को हैंड्स फ्री लगा के बयान सुनती थी। पीर ने मेरा वो हशर कर दिया है कि मेरी सारी सेहत बर्बाद हो गई है, मेरी खूबसूरती बर्बाद हो गई है। अब उसकी सारी जिल्द के ऊपर स्किन टैग्स जिसको कहते हैं, वार्स कहते हैं, वो सारे के सारे बन गए हैं। बदनुमा चेहरा जो है वो हो गया है। यानी इतनी आंखें उसने मुझे भेजी हैं, उनके ऊपर इतने खौफनाक जो है वो स्किन टैग्स वार्स बने हुए हैं, को देख के डर आता है। तो मैंने क्या कहा कि जब वज़ाइफ शराइत के बगैर करोगे तो 4 अलामात ज़ाहिर होंगी। पहली अलामत रोज़ी की तंगी यानी रिज़्क़ की तंगी, पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। और दूसरी अलामत क्या होगी? घर में ला इलाज बीमारियां, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। फिर उसके बाद वही बीमारियां ला इलाज बीमारियों में मुंतकल हो जाएंगी। कितनी हो गई? 2। तीसरा क्या होगा? घर में लड़ाई, कभी मियां बीवी की लड़ाई, कभी बच्चे लड़ेंगे, कभी बहू लड़ेगी, कभी हमसाए लड़ेंगे, कभी दुकान पे लड़ोगे,
کبھی دفتر میں لڑائی ہوگی، کبھی بازار میں لڑائی ہوگی، آئے دن لڑائی ہوگی، حادثات ہوں گے، نقصانات ہوں گے۔ اور چوتھی علامت کیا ہوگی؟ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے۔ کتے کی بلی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، گھر کے اندر، خاندان کے اندر تیری ٹکے کی عزت نہیں رہ جائے گی۔ اب وہ خاتون یہی آخر پہ کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں نے تو اپنے خاندان کو بھی 3 سال سے نہیں بتایا، کسی کو معلوم نہیں ہے، جب ان کو پتا چلے گا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور جا کے ایک عیسائی سے شادی کر کے 3 سالوں میں 2 بچے پیدا کر کے وہاں خوش ہے اور ماں کو ماں کہہ کے راضی نہیں ہے، تو میں کیسے خاندان کو، برادری کو، شریکے کو منہ دکھاؤں گی؟ اب یہ کیا ہے؟ چوتھی علامت، ذلت۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اور پڑھو، وظائف اور پڑھو۔ اب کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیروں نے گمراہ کیا، ان کو ہپناٹائز کیا، ہیجان میں مبتلا کیا، تو ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول کر لے، اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ ان کے اوپر بھی درگزر فرمائے۔ یہ لالچ میں غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے کملی والے کی زندگی نہیں پڑھی، نہیں سنی، کوئی دلچسپی نہیں لی، انہوں نے پیروں کو سب کچھ سمجھا۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ پیر جو کل تک سائیکل نہیں خرید سکتے تھے، آج لینڈ کروزروں پہ چڑھ گئے، اور جن کو انہوں نے وظیفے پڑھائے وہ خاندان کے خاندان اجڑ گئے۔ اللہ والو، آپ کو اربوں روپیہ مل جائے، خربوں روپیہ مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، محل مل جائیں، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ سلوک کر دے، کیا ان چیزوں سے سکون آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا؟ اگر وظائف ہی سب کچھ کرتے ہیں تو پھر وظائف نے اس کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اگر پیر ہی سب کچھ کرتے ہیں تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ حضرت صاحب میں نے لاہور کا کوئی پیر چھوڑا نہیں ہے، کوئی وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ تو سارے پیر مل کے اس کو یہ نہیں بتا سکے کہ بچی گھر سے بھاگی کیوں ہے۔ یہ تو شافعی کے بیانات پہنچے ہیں اس تک میرے رب کے فضل اور کرم سے۔ پھر وہ کہتی ہے، حضرت صاحب مجھے کہانی سمجھ آئی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں تو اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو برباد کر بیٹھی، اپنے گھر کو برباد کر بیٹھی۔ تو اللہ اس لیے بار بار یہ بتاتا بھی ہوں، ڈراتا بھی ہوں، جتلاتا بھی ہوں کہ کسی طرح اللہ آپ کو ہدایت دے دے، آپ کو بات سمجھ آ جائے، اس وقت سے ڈر جو کہ تمہارے اوپر یہ حالات آئیں۔ حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ، ٹھنڈی ٹھار اور محفوظ زندگی کی طرف آ جاؤ۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ خضری عمل کا حصار کرنا ہے۔ خضری عمل کا حصار آرزو چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، جنہیں معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے، جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو گے، اور جو اجتماعی عمل میں جو آج میں نے بتایا اس میں شامل ہوں گے تو کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اور ایک تسبیح رات کو استغفار کی ہم بتاتے ہیں۔ جو یہ والا عمل کریں گے ان کو الگ سے تسبیح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو سارا دن ہی پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ بس اس کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی آنکھوں کو برائی سے بچانا ہے، بد نظری سے بچانا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ 5 کام ہیں جو میرے آپ سب کے ذمے ہیں۔ اس کے بعد دن میں، صبح میں، رات میں، آدھی رات کو، دوپہر کو، جب آسانی ہو، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، تھوڑی سی قرآن کی گھر میں تلاوت کرو، گھر میں تلاوت کا ماحول ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول ہو، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں قرآن پڑھتے دیکھیں تو وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے بچے ہمیں تسمیہ کرتے، وظیفے کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی آگے وظیفے کرنے والے بن گئے ہیں۔ کل ماں کو کوئی دیکھے گا قرآن پڑھتے تو جب بیٹی بیائی جائے گی وہ بھی اپنے جا کے گھر قرآن پڑھے گی۔ تو اللہ والو، جو ہمارے اوپر یہ جو حالات آئے ہیں، یعنی تباہی کی جو داستانیں ہمارے پاس آتی ہیں یا جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا۔ تو آخری بات اللہ والو لکھ کے کاغذ پہ رکھ لو، لہو ملک السماوات والارض، زمینوں آسمان پہ راج اللہ کا ہے، قیامت تک راج چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور قیامت تک رواج چلے گا تو کملی والے کا چلے گا۔ بس
یہ بات کسی طرح آپ کو سمجھ آ جائے، راج کس کا ہوگا؟ اللہ کا، اور رواج کس کا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کسی پیر کا طریقہ نہیں چلے گا، کسی پیر کا طریقہ نہیں چلے گا، کسی پیر کا فارمولہ نہیں چلے گا، کسی پیر کا وظیفہ نہیں چلے گا۔ اسی پیر کی بات بکے گی، اسی پیر کی بات سنی جائے گی، اسی پیر سے اللہ راضی ہوگا جو حضور کی بات کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے گا، وہی پیر کامیاب ہے اور وہی مرید کامیاب ہے جو اس پہ عمل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محفوظ اور رحمتوں سے، سلامتی سے، برکتوں سے بھری زندگی پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور مخلوق خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت بھی ہے اور آپ تمام حضرات سے التجا بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ گھر گھر میں اجتماعی عمل جو درود پاک کا، استغفار کا، اس کو پہنچائیں، اپنے گھر والوں کا نام شامل کریں، اور پھر اس کے بعد دوست احباب ہیں، گلی محلے میں ہیں، بازار میں آپ ہوتے ہیں، وہاں میں دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہیں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی آپ ہیں، آپ اس کو پیچھے کریں۔ پہلے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنیں، تو جہاں بھی بیٹھے ہیں، اپنے ڈاکٹر ہیں تو کلینک پہ حضور کے غلام بن کے، شافی بن کے کام کرو، انجینئر ہو تو انجینئرنگ کی ڈگری کو پیچھے کر دو، حضور کے غلامی کی ڈگری کو آگے کرو، پھر دیکھو اللہ اس نے کیسی دیتا ہے۔ میرے کہنے کا، عرض کرنے کا بس مقصد اتنا ہے کہ جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس منصب کو پیچھے کر کے پہلے غلامی رسول کا جو منصب ہے اس کو آگے رکھیں، کہ پہلے اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، پھر کوئی دوسری بات ہوگی۔ دکاندار ہیں، سودا بیچیں، اپنے گاہکوں کو ڈیل کریں، نوٹ چھاپیں، سب کچھ جائز ہے، لیکن دکان پہ دکاندار بن کے آج کے بعد کام نہیں کرنا، شافی بن کے کام کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کے کام کرنا ہے۔ جو دکان پر آئے اسے کہ سودا بعد میں ملے گا، حضور کی محبت پہلے ملے گی، سودا بعد میں ملے گا، حضور کا پیار، حضور کی بات پہلے ہوگی۔ تو ایسا ماحول تو تبھی ہوگا کہ جب خود درود پاک پڑھنے والے ہو گئے، تمہارے اندر خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی تو لوگ کی بات سنیں گے۔ جب خود ہی پڑھنے والے نہیں ہوگے، خود ہی یہ کہنے والے ہوگے کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے، ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، جب تمہاری اپنی روح خدا نخواستہ ایسی بدبودار ہوگی تو وہاں سے بدبو آئے گی یا خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گی؟ تو خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں سے ملے گی جو حضور کے غلاموں کا غلام ہوگا، دن رات درود پاک پڑھنے والا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔